رمضان کا مقدس مبارک بابرکت مہینہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے۔ ایسا مہینہ جس میں اللہ رب العالمین کی رحمت بارش کی طریقے سے برستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچائے اور رمضان کی برکتوں سے خوب فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ معزز حاضرین، اب تک کتنے ہی رمضان ہماری زندگی میں آئے اور گزر گئے، لیکن رمضان کا جو اثر ہماری زندگیوں پر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم سب اس کو محسوس کرتے ہیں۔ تو کمی کہاں رہ جاتی ہے، کوتاہی کہاں رہ جاتی ہے، اس کو دیکھنے کی اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کا ایک مقصد بیان کیا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس مقصد تک پہنچ پاتے ہیں، کیا وہ مقصد ہم حاصل کر پاتے ہیں۔ کیا مقصد بیان کیا ہے اللہ نے قرآن پاک میں روزوں کا؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھوکا اور پیاسا رہنے کا حکم دیا ہے؟ کیوں ہمیں پورے رمضان میں روزہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے؟ اس کا واضح جواب قرآن پاک دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، اور جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں رمضان کے روزوں کا مقصد بیان کیا ہے کہ رمضان کے روزوں کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری آ جائے، ہم ایک پرہیزگار اور متقی مسلمان بن جائیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اب ہم اپنی زندگی کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن پاک نے جو روزوں کا مقصد بیان کیا تھا وہ ہم سے پورا نہیں ہو پاتا ہے۔ اگر ہماری عمر 30 سال ہو چکی ہے تو کم سے کم 15 رمضان ہماری زندگی میں آئے اور چپکے سے چلے گئے، لیکن اس کا کوئی واضح اثر ہمارے اوپر نظر نہیں آتا ہے۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کمی کہاں رہ جاتی ہے ہمارے اندر۔ سب سے پہلی بات یہ جان لیجئے کہ تقوی کس چیز کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک نے جو یہ کہا ہے کہ روزوں کا مقصد تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، تقوی سے کیا مراد ہے اور تقوی کا کیا مطلب ہے؟ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچنا، جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے سے منع کیا ہے، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا۔ اس کی رمضان کے اندر ٹریننگ دی جاتی ہے اور اس کی تیاری کرائی جاتی ہے کہ جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں کھانے پینے سے منع کیا ہے، حالانکہ وہ چیزیں ہم سال بھر کھاتے ہیں، سال بھر پیتے ہیں، حلال چیزیں ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس سے رک جاؤ، اس سے ٹھہر جاؤ ایک متعینہ مدت کے لیے۔ تو جب ہم اللہ کے حکم پر رمضان کے مہینے میں کھانے اور پینے سے رکتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ ٹریننگ گویا کی دی جاتی ہے کہ پوری سال تمہیں اللہ کے حکم پر گناہوں سے بچنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کی وجہ سے حرام کاموں سے بچنا ہے، اپنے نفس کو گندگیوں سے پاک کرنا ہے، اپنے آپ کا تزکیہ کرنا ہے، اپنے زندگی میں تقوی اختیار کرنا ہے۔ کہ جس طریقے سے رمضان میں ہم اکیلے ہوتے ہیں، تنہا کمرے کے اندر ہوتے ہیں، بغل میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، لذیذ اور مزیدار گرم کھانا موجود ہے، لیکن ہم اس کی طرف آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ پروردگار نے منع کیا ہے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہم کھانا پینا چھوڑ سکتے ہیں، حالانکہ اگر ہم چاہیں تو اس وقت بند کمرے میں کھا لیں پی لیں، کوئی نہیں دیکھنے والا ہے اللہ کے علاوہ، ہم کھا پی کر بھی دنیا والوں کی نگاہ میں روزے دار رہ سکتے ہیں، پھر بھی ہم نہیں رہتے ہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے۔ تو اللہ کا اپنے بندوں سے یہ مطالبہ ہے کہ جس طریقے سے تم رمضان میں کھانے پینے سے جائز چیزوں سے رکتے ہو، اسی طریقے سے پوری سال تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ناجائز اور حرام کاموں سے پرہیز کرو، گناہوں کے کاموں سے پرہیز کرو۔ لیکن ہم اپنے آپ پر نظر ڈالتے ہیں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں
تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہم سب رمضان کا روزہ رکھنے کے باوجود بھی دن بھر گناہوں کے اندر مشغول رہتے ہیں. تو کہاں تقویٰ پایا گیا, کہاں تقویٰ حاصل ہوا؟ جو روزوں کا مقصد تھا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچنا, ہم روزہ رکھ کر کے گناہ کرتے ہیں. روزہ رکھ کر کے پورے دن سونے میں گزار دیا, صبح سے لے کر کے شام تک فجر بھی قضا ہو گئی, ظہر بھی چلی گئی, عصر بھی چلی گئی, اور افطار سے کچھ دیر پہلے بیدار ہوئے. تو پھر کیا مطلب ہے رمضان کے اندر روزے رکھنے کا کہ جس روزے سے اس کا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے, تقویٰ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہا ہے. جو سب سے بڑی عبادت تھی نماز, ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. شروع میں جوش ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے, تو 2-4 دن تک مسجد پوری بھری ہوئی نظر آئے گی, تراویح میں بھی لوگ آئیں گے اور پوری تراویح پڑھیں گے. لیکن جہاں پہلا ہفتہ گزرا, اس کے بعد کمی ہوتے ہوتے صرف اتنے ہی لوگ رہ جاتے ہیں جو رمضان سے پہلے آتے تھے. مسجدیں پھر خالی ہو جاتی ہیں, پھر ویران ہو جاتی ہیں. اور یہ ہم سب دن میں روزہ رکھتے ہیں, تو روزہ رکھنے کا نقد فائدہ بھی ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہو رہا ہے کہ روزہ رکھ کر کے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال ہمیں گناہوں سے بچانا چاہتا ہے, ہم روزہ رکھ کر کے بھی اللہ کی نافرمانی میں مشغول ہیں. یہ ذرا ہم سب کو اپنے اوپر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے, اور ہم سب کو سمجھنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, چغلی کرتے ہیں, اور دوسرے گناہ کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں. دن بھر فلمیں دیکھ رہے ہیں, غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں, گانے سن رہے ہیں. دن بھر روزہ رکھ کر کے یہ سارے کام ہم انجام دے رہے ہیں وقت پاس کرنے کے لیے, ٹائم پاس کرنے کے لیے. اور کچھ لوگ اور آگے بڑھتے ہیں کہ پوری سال وہ جوا اگر نہیں کھیلتے ہوں گے تو رمضان کے مہینے میں خاص طور سے کیرم کے اندر جوا کھیلیں گے, لوڈو کے اندر جوا کھیلیں گے, کرکٹ کے اندر, والی بال کے اندر, فٹ بال کے اندر پوری رات پیسہ رکھ کر کے اس کو جوا بنا کر کے کھیلتے ہیں. اور جن راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے, رحمت برستی ہے, ان راتوں میں ہم ناجائز کاموں کے اندر مشغول رہتے ہیں. تو بھلا بتائیے کہ اس طریقے سے تقویٰ حاصل ہو پائے گا کہ ہم روزہ رکھ کر کے ایک دن بھی اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں گناہوں سے, تو پوری سال ہم گناہوں سے کیسے کنٹرول کر پائیں گے؟ اس وجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے, اس وجہ سے بچنے کی ضرورت ہے, اور اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. یہ رمضان کے روزے آ رہے ہیں, ہم سب لوگ پکا ارادہ کر لیں اور عزم مصمم کر لیں کہ انشاءاللہ اس بار رمضان کا روزہ ہمارا گناہوں سے پاک گزرے گا. کم سے کم ہم رمضان میں تو گناہوں سے بچیں گے. اگر ہم نے ایک مہینہ یہ رمضان کے اندر گناہوں سے پاک گزار لیا تو آپ یقین جانیے کہ اس کا اثر آپ کو پوری سال محسوس ہوگا. پوری سال انشاءاللہ آپ گناہوں سے بچیں گے, اور پوری سال انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر محسوس ہوگا. تو ارادہ کیجئے, تمام لوگ ارادہ کریں کہ اس سال رمضان کا مہینہ انشاءاللہ گناہوں سے پاک گزرے گا. نہ کوئی صغیرہ گناہ کریں گے, نہ کوئی کبیرہ گناہ کریں گے. بس ایک مہینہ جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اور جائز چیزوں کو ہم نے کھانا اور پینا چھوڑ دیا ہے صرف اللہ کے حکم پر, تو کیا ہم ناجائز چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے؟ کیا ہم حرام چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے؟ تو غور کر کے, سوچ کر کے فیصلہ لیجئے. اور دوسری چیز جس سے رمضان میں بچنے کی ضرورت ہے, حرام مال سے بچنے کی ضرورت ہے. کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ پورا دن ہم بھوکے رہے, پیاسے رہے, لیکن شام میں جب افطار کرنے پر بیٹھے تو ہمارا دسترخوان حرام مال سے سجا ہوا ہے. ہم سحری کھاتے ہیں تو بھی حرام کھاتے ہیں, افطاری کرتے ہیں تو بھی حرام افطاری کرتے ہیں. تو پھر کیا مطلب ہوا روزہ رکھنے کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رو رو کر کے, گڑ گڑا کر کے پکارتے ہیں کہ اے اللہ, اے ہمارے خالق و مالک, ہماری دعائیں سن لے. لیکن اللہ تعالیٰ کیسے ان کی دعائیں سنے گا؟ ان کا کھانا حرام ہے, ان کا پینا حرام ہے, ان کے کپڑے حرام ہے جو ان کے بدن کے اوپر ہے, تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرے گا اور کیسے سنے گا؟ تو دوسری چیز جس سے رمضان میں بچیے وہ حرام مال ہمارے بدن کے اندر نہ جانے پائے, ہمارے حلق کے نیچے نہ اترنا پائے. اگر ہماری کسی کی کمائی حرام کی ہے تو کم سے کم وہ اتنا کر لے کہ رمضان کے مہینے کے لیے کسی سے قرض لے لے اور اس قرض کی بنیاد پر اپنا خرچہ چلائے, تاکہ کم سے کم رمضان کے روزے تو اس کے محفوظ رہیں. اور پورے رمضان میں وہ رو رو کر کے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ جائز آمدنی کا کوئی بندوبست کر دیجئے, اے اللہ حلال آمدنی کا کوئی بندوبست کیجئے, ورنہ ہمارے سارے روزے ضائع ہو جائیں گے, ساری نمازیں ضائع ہو جائیں گی, ساری تسبیحات ضائع ہو جائیں گی اگر ہم حرام مال کو نہیں چھوڑیں گے اور حرام مال سے نہیں بچیں گے. تو سمجھنے کی بات ہے اور غور کرنے کی بات ہے ہم سب کے لیے
کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جو مقدس مہینہ ہے، جو پاکیزہ مہینہ ہے، انشاءاللہ ہم اس رمضان کے مہینے کو گناہوں سے پاک گزاریں گے، حرام مال سے بچتے ہوئے گزاریں گے، تو آپ فرق محسوس کریں گے انشاءاللہ کہ آپ فرق محسوس کریں گے، آپ کے دل کے اندر نورانیت محسوس ہوگی، روحانیت پیدا ہوگی، دل کے اندر تقوی پیدا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔